وہ درخت جو خاموش تھا مگر زندہ تھا۔ گہرے گھنے جنگل کے بیچ ایک بہت پرانا درخت کھڑا تھا۔ لوگ اسے برا درخت کہتے تھے۔ مسافر جب تھک جاتے تو اس کے سائے میں آ کر بیٹھ جاتے۔ کچھ اپنی کہانیاں سناتے، کچھ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے آرام کرتے۔ کبھی کبھی کوئی بچہ اس کے تنے سے لپٹ کر کھیلتا اور کبھی کوئی برا شخص اس کے سہارے بیٹھ کر اپنی تھکن اتارتا۔ مگر ان سب کو ایک بات کا کبھی احساس نہ ہوا۔ یہ درخت صرف ایک درخت نہیں تھا، وہ زندہ تھا۔ وہ سب کچھ محسوس کرتا تھا، ہوا کے ہر جھونکے کو، قدموں کی چاپ کو اور انسانوں کے دلوں کی تھکن کو بھی۔ جب کوئی دکھ میں ہوتا تو وہ اپنی ٹھنڈی چھاؤں سے اسے سکون دیتا، اور جب کوئی خوش ہوتا تو اس کے پتے ہلکے ہلکے سرگوشی کرتے۔ مگر اس نے کبھی خود کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ صدیوں سے اس کا کام صرف ایک تھا، خاموشی سے حفاظت کرنا۔ ایک دن شام کے وقت آسمان ہلکا سنہری ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی چوہی جنگل کے راستے بھٹکتی ہوئی اس درخت کے نیچے آ پہنچی۔ وہ بہت کمزور تھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور سانس تیز چل رہی تھی۔ وہ درخت کے نیچے آ کر رک گئی اور آہستہ سے زمین پر لیٹ گئی۔ درخت نے اسے محسوس کیا، اس کے اندر کچھ ہلکا سا بدل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد چوہی نے ایک ننھے سے بچے کو جنم دیا۔ وہ ننھا چوہا اتنا چھوٹا تھا کہ جیسے ایک نرم سا خواب ہو، آنکھیں بند، سانس ہلکی اور دنیا سے بے خبر۔ چوہی نے اسے اپنے پاس سمیٹ لیا، مگر وہ خود اتنی کمزور تھی کہ زیادہ دیر تک اسے محفوظ نہ رکھ سکتی تھی۔ اسی وقت ہوا اچانک بدل گئی، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، پرندے خاموش ہو گئے، جنگل میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ پہلے ہلکی ہوا چلی، پھر تیز اور پھر طوفان شروع ہو گیا۔ بارش زور سے برسنے لگی، ہوا چیخنے لگی، بجلی چمکنے لگی جیسے آسمان ٹوٹ رہا ہو۔ ننھا چوہا بارش میں بھیگنے لگا اور اس کی ماں بے بس تھی۔ وہ صرف اسے اپنے قریب رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر طوفان بہت طاقتور تھا۔ اسی لمحے صدیوں سے خاموش کھڑا وہ درخت جاگ اٹھا۔ پہلے اس کی شاخیں ہلیں، پھر آہستہ آہستہ جھکنے لگیں۔ اس کے پتے آپس میں جڑنے لگے، جیسے کوئی نرم محفوظ چھت بن رہی ہو۔ ہوا جتنی تیز ہوتی گئی، درخت اتنا ہی مضبوط ہوتا گیا۔ پھر اس کی جڑیں جو زمین میں گہری تھی آہستہ سے اوپر آئیں۔ وہ ہاتھوں کی طرح آگے بڑھی اور بہت احتیاط ننھے چوہے کے گرد ایک دائرہ بنا لیا۔ بارش کی ایک بوند بھی اب اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ رات لمبی تھی، طوفان رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ درخت کی شاخیں زور رہی تھیں، مگر وہ ٹوٹا نہیں۔ اس نے اپنی ساری طاقت لگا دی، صرف ایک چھوٹی سی جان کو بچانے کے لیے۔ رات کے بیچ میں ایک لمحہ ایسا آیا جب بجلی بہت زور سے کڑکی، اور اس روشنی میں اگر کوئی دیکھتا تو وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ درخت کا چہرہ ہے، آنکھیں ہیں اور ایک نرم سی مسکراہٹ ہے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر کار صبح ہوئی، سورج کی روشنی آہستہ آہستہ جنگل میں پھیلنے لگی۔ بارش رک چکی تھی، ہوا نرم ہو گئی تھی۔ چوہی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ محفوظ تھا، سکون سے سو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور درخت کی طرف ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے وہ کچھ سمجھ گئی ہو، جیسے وہ شکر ادا کر رہی ہو۔ درخت نے آہستہ سے اپنی شاخیں واپس سیدھی کر لی، جڑیں دوبارہ زمین میں چلی گئیں اور وہ پھر سے ویسا ہی خاموش، ساکت درخت بن گیا۔
کچھ دیر بعد مسافر پھر آئے۔ وہ اس کے سائے میں بیٹھے، آرام کیا، باتیں کی اور چلے گئے۔ مگر آج بھی کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس رات اسی درخت نے ایک ننھی سی جان کو طوفان سے بچایا تھا۔ دنیا میں کچھ محافظ ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، آواز نہیں دیتے، مگر جب ضرورت پڑتی ہے وہ خاموشی سے سب کچھ بدل دیتے ہیں۔